اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کمپیٹنٹ اتھارٹیز جو ہیں، مفسرین، انٹرپریٹرز، اس کو ہم آج کوٹ کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 کا فرسٹ پارٹ میں نے تلاوت کیا ہے۔ آج ایک بہت بڑا ایشو جو ہر پڑھے لکھے اور ہائیلی کوالیفائڈ بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایک بڑے اس میں ہے کہ جو ہی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی میرے پر کالا علم ہو گیا ہے، بلیک میجک ہو گیا ہے، جادو بھی ہو گیا ہے، کسی حد تک وہ ہے بھی صحیح اور وہ بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں، کیونکہ انسان، میرے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، اسکالرز، پروفیسرز، کیونکہ میرا ایک یونیورسٹی سے تعلق ہے اور ورکشاپس میں بے شمار اس میں پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو بالواسطہ بلا واسطہ کسی طریقے سے بھی ادھر آ کے بات رک جاتی ہے کہ جی میری بندش ہے، میرا یہ ہے، یہ معاملات ہیں، میرے پر اپنوں نے کرایا ہے۔ تو اس پر ایک تو میں جادو کی آج بیک گراؤنڈ پر بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جادو کہاں سے چلا، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا اسلامک ڈائلیکٹیکل تھیالوجی جو ہے، علماء عقائد جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی آج میں کوشش کروں گا کہ یہ 8-10 منٹس کی جو بات ہے اس میں کہاں تک پہنچتا ہوں، پر ٹرائی پوری ہے کہ پہلے ہم اس کی بیسکس پر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی کہ جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جو ہے وہ اتارا گیا۔ اور وہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش میں ہیں اور تو تم کفر نہ کرو، اور ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرا دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور شیئر نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، اور کاش یہ کہ جان لیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ثواب بہت بہتر ہے، اور کاش یہ لو کانوا یعلمون جان لیتے۔ یہ میں نے ایک بڑی طویل قرآن مجید کی جو چند آیات ہیں ان میں سے ایک یہ طویل آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ عرض کر دیا ہے۔ اب یہ ایک تو اس کی یہ تحقیق کہ یہودی جو تھے یہ جادو کی نسبت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور یہ مدینہ کے جو یہودی تھے جب حضور تشریف یہاں لے آئے، اسلام کا کام شروع ہوا، تو یہ مدینہ کے جو یہودی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ ساحر، عربی میں اور اردو میں اس کو ہم جادوگر کہتے ہیں، وہ ساحر کہتے تھے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر انبیاء علیہ السلام میں فرماتے تو وہ بڑا عجیب سی باتیں کر دے، تان و تشریح کرتے کہ یہ کیسی بات ہے جی کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ تو نبی نہیں تھے، استغفر اللہ، وہ تو جادوگر تھے۔
اور یہ ان کا ذکر جو ہے وہ نبیوں میں کرتے ہیں۔ اور امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ اس کا ایک پورا تفصیلی ذکر کرتے ہیں جو 2-3 مختلف طرق سے ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور وہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جو ہے آسمان پر گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ بیٹھ کر فرشتوں کا کان لگا کے کلام سنتے تھے کہ فرشتوں کی آپس میں کیا میٹنگز ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، فرشتوں کو کیا کیا ڈیوٹیز سونپی جاتی ہیں، اور وہ کون مرے گا، کیا ہوگا، کب بارش ہوگی۔ تمام فرشتے جب یہ باتیں ہوتی تو وہ لوگ جو ہے نا یہ باتیں آ کر ان سوٹ سیرز کو، جادوگر کو، کاہن لوگوں کو وہ آ کے باتیں بتاتے، جنہوں نے ان کو پھر شیاطین کی دوستی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کو، کیونکہ یہ بھی جن جو ہے یہ بھی شیاطین میں سے ہے، تو وہ ان کو بتاتے، اور وہ باتیں اس طرح پھر واقع بھی ہو جاتی، کیونکہ وہ شیاطین جو ہے وہاں سے سن کے وہ باتیں آتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جب معاملات ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ نا بہت یہ جنات جو کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، پھر اس کے اندر جھوٹ بھی جو ہے نا وہ شامل کیا گیا، ملا کر کے جب ایک بات سچی ہوتی ہے تو 10 اور بھی اس کے اندر ملائی جاتی، تو پھر آہستہ آہستہ ان کو لکھ لیا گیا، اس پر کتابیں لکھ گئیں، اور پھر یہ مشہور ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ جناب جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ جنات کے پاس اور ان کاہنوں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس جو ہے وہ علم غیب ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا کیا کہ ان تمام کتابوں کو تلاش کرایا، کیونکہ یہ بکس مارکیٹس میں جو بھی اس وقت صورتحال تھی، جو کہ سورس آف پرنٹنگ تھا، اس پر وہ ساری انہوں نے وہ منگوائیں، وہ جو جن جن چیزوں پہ لکھی گئی تھی وہ منگوا کر ایک صندوق کے اندر ڈال کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ قوم کے عقائد خراب ہو رہے تھے، اور انہوں نے وہ ڈال کر کے اپنی کرسی جہاں پہ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوتا تھا وہاں نیچے آپ نے دفن کرا دیں، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ شیاطین کے ساتھ یا ان جادوگروں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی باتیں جو ہے وہ اگر کرے گا تو میں اس کو مروا دوں گا۔ اور وہ جب شیاطین کوشش کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کی کرسی کے پاس آنے کے، تو وہ تاکہ کہیں سے ہمیں وہ انفارمیشن ملے، تو وہ جل جاتے، ختم ہو جاتے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ علماء برحق جو آپ کے ساتھ خلفاء علماء تھے، آہستہ آہستہ جب وہ پشت در پشت وہ سسٹم چلا گیا، تو وہ شیاطین پھر آئے اور انہوں نے بنو اسرائیل کو بتا دیا، ان کاہنوں پھر اور جو کاہن پیدا ہوئے کہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام، ہم آپ کو ایک لازوال ایک ایسا علمی آپ کو خزانہ بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی، اور تم لوگ حکومت کرو گے، اور تمہیں بتا دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت فرماتے تھے دنیا پر، جنوں پر اور ہوا پر، پرندوں پر، اس کا اصل راز سیکرٹس جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہے، یہ علم ہے۔ اب جب ظاہر ہے وہ کھولا گیا تو وہ کتابیں نکل آئیں، اب اس میں تو وہی جادو والی اور وہ باتیں تھیں۔ اب چونکہ کافی ٹائم بیت چکا تھا، وہ علماء اور وہ اسکالرز، وہ آپ کے خلفاء، وہ آپ کے صحبت والے جو لوگ تھے وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اب یہ مشہور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ہو گیا، بنی اسرائیل کے اندر کہ بھئی حضرت استغفر اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ یہ جادو کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ روایات انہوں نے فیبریکیٹ کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو یا کوئی کفر نہیں کیا، وما یعلمان السحر۔ تو اب یہ جب چیز چلی، اور اس کو پھر ابن جریر نے ایک اور سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، وہ ایک یوں کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ شیاطین نے، ان جادوگروں نے مل کر کے جو ہے وہ کتابیں لکھیں، اور وہ لکھ کر کے نا وہ دفن کر دیں، اور پھر جو ہے نا کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ آؤ آپ کو بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں وہ کرتے تھے حکومت، کیسے ان کا راز کیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کتابیں نکالیں، اور یہ منسوب کر دیا کہ یہ آصف بن برخیہ جو آپ کے وزیر تھے، آپ کے صحابی تھے، آپ کے خلیفہ تھے، اور ان کا ایک سورہ نمل کے اندر بہت بڑا ذکر آتا ہے کہ جو تخت بلقیس کو آپ جو ہے وہ لے آئے تھے ہزاروں مائل سے، اور آنکھ جھپکنے میں، وہ آنکھ چپکنا کیا تھا، وہ جو ہے نا
بات اصل میں یہ تھی، وہ ایک نگاہ کا وہ فیض تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا حضور کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ بس آپ کی نگاہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے وہاں سے مدینہ پاک سے 1500-1200 کلومیٹر یمن ہے، پھر وہاں سے ریاض اتنا ہے، ریاض سے پلسٹانی پہ یہ تقریباً 25-30 جو ہے نا 300 تقریباً 3500 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے۔ اور وہ تخت بلقیس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے تقریباً جو ہے 100 جو ہے نا 20 فٹ جو ہے وہ لمبا تھا، اور 80 فٹ چوڑا تھا، 40 فٹ پھر اس کی اونچائی تھی، یعنی وہ پورے حضرت بلقیس کے وہاں چیمبرز تھے، پورے منسٹریز، پورے کیبنٹس آپ کے وہاں تھے۔ تو وہ ظاہر ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے لے آنا، اور اس وقت جتنے بھی آج بھی کوئی مینز آف کمیونیکیشن کوئی ہیں، کسی اتنی بڑی بلڈنگ کو 2-3 کینال میں بلڈنگ پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا کسی کے اس کو اٹھا کے لینا، آج کے دور میں بھی، اس ترقی یافتہ کے دور میں بھی ایسی کوئی مینز آف کمیونیکیشن، کوئی ایسی مشینری جس کو اٹھایا جا سکے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی کی طاقت تھی، اور چونکہ وہ تخت اڑاتے تھے، کیونکہ نبی کا معجزہ تھا تخت کو اڑانا ہوا میں، تو وہی کیونکہ جو امتی ہوتا ہے وہ نبی کے معجزے کو انہیرٹ کرتا ہے، اس میریکل کو انہیرٹ کرتا ہے ایز اے پراپرٹی روحانی کے طور پر۔ جس طرح کے نبی کے معجزات ہوں گے، اس طرح اس کی ولی کی کرامات ہوں گی۔ تو میں ابھی واپس آتا ہوں، چونکہ وہ بہت بڑا ان کے پاس بھی علم تھا، مشہور تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آصف بن برقیہ نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ پھر اس کی طرف انہوں نے منسوخ کر دیا، اور یہ جناب وہ جو اسی پر وہ تخت بھی آتے رہے، وہ اڑا کے بھی رہتے، آج جیسے جادو کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ، تو اس طرح سے وہ باتیں انہوں نے جو ہے منسوخ کر کے، تو یہ یہودیوں میں پھر یہ چیز پھیل گئی کہ جناب یہ جو ہے یہ اس طرح وہ حکومت کرتے رہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ تو یہ جو شہر ہے وہاں سے یہ انہوں نے شروع کیا جی، اور اس پر باقی بھی بے شمار روایات ہیں، میں اس کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے اب اس کے تھوڑا سا لغوی اور پھر آگے ہم اس پہ چلتے ہیں، اور جو ہے اس پر کہ جادو کی، اب اگلے پہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم جادو کی قسمیں، جادو کے لغوی لیکسیکل میننگ، ٹرمولوجیکل میننگ، اس کے اثرات، جادو ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے سحر کا، اس پر ہم اب جائیں گے انشاءاللہ۔